ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور پھر جو ان کی جوتیاں سروں پہ رکھتے ہیں پھر ان کو خیرات میں نور ملتا ہے۔ نور کسی کو وراثت میں ملتا ہے اور نور کسی کو خیرات میں ملتا ہے۔ جنہیں خیرات میں ملا وہ بھی قابل تعظیم ہے، جنہیں وراثت میں ملا وہ بھی قابل تعظیم ہے، لیکن نور ملنا چاہیے، اور نور وہیں ملتا ہے جس کا تعلق نور سے ہوتا ہے۔ آپ بہت پرانے مقرر لوگ کو سنتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا، مالیگاؤں والے بہت تقریریں سن چکے ہیں۔ اسی زمین پر ہمارے بزرگ علامہ سعید اعجاز کامٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے سنا، پھر ان کے اور سینئروں کو علامہ نظامی کو سنا، اور سینئروں کو لوگ سنتے رہے۔ ہمارے بڑے بزرگ علماء اکثر قوم کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے تھے، بھیا پاور ہاؤس سے جس کا تعلق جڑتا ہے اسی کا بلب جلتا ہے نا، اسی کا بلب جلتا ہے۔ تو اب پتہ چلا نور والے گھرانے سے جس کا تعلق جڑتا ہے تو اسی کو تو نور ملتا ہے نا۔ جس کا تعلق نور والے گھرانے سے نہیں ہوگا، جو نور والے گھرانوں کو دیکھ کر کے منہ چڑھائیں، منہ ٹیڑھا کریں، پھر ان کے بلب کیسے جلیں گے؟ ارے ان کے بلب تو نہ یہاں جلتے ہیں نہ وہاں جلتے ہیں، بلکہ وہ خود جلتے ہیں۔ ان کے بلب نہیں جلتے، وہ خود جلتے ہیں۔ اور نور والے گھرانے پر جو قربان ہوتے ہیں، کنیکشن قائم کرتے ہیں۔ غوث الاعظم سے نور والا گھرانہ ہے، غریب نواز سے نور والا گھرانہ ہے، مخدوم اشرف سے نور والا گھرانہ ہے، وارث پاک سے نور والا گھرانہ۔ ارے ان سے جو جڑے ہیں ایسے نور والے ہو گئے کہ لوگ فرق نہیں کر پاتے کہ یہ ہے کہ یہ ہے۔ نور والوں سے جڑ کر دنیا نے دیکھا نا، امام اہل سنت جب آل رسول احمدی کے پاس مرید ہونے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے دل کا فوکس ان پر کیا ڈالا؟ جب باہر نکلے تو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ آل رسول ہے کہ یہ آل رسول، یہ آل رسول ہے۔ پھر کیسے پہچانا؟ اس طرح پہچانا، جس کی داڑھی سفید تھی وہ آل رسول ہے، اور جس کی داڑھی کالی تھی وہ اہل سنت کا امام ہے۔ تو نور یہ بناتا ہے انسان، بیچاروں کو جن کو نور کی معرفت ہی نہیں۔ تو یاد رکھنا، شیطان بھی کبھی کبھی بہکانے کے لیے نور لاتا ہے۔ تو آیا نور، اور وہ بھی کس کے سامنے؟ توجہ، جو لوگ سونا کبھی نہ دیکھیں ان کو تو بکری دکھا کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سونا ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں سونا نا۔ جس نے ہرن کبھی نہ دیکھا اس کو کتا دکھا کے بھی کہہ دے کہ بیٹا جی یہ سونا ہے، یہ ہرن ہے، وہ تو مان جائے گا نا، کیونکہ اس نے نہ کبھی کتا دیکھا نہ کبھی ہرن دیکھا، اس لیے وہ مان جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے یہی ہرن ہے۔ دیکھا ہی نہیں کبھی، کتا بھی نہیں دیکھا، ہرن بھی نہیں دیکھا۔ لیکن وہ شیطان نے غلطی اتنی بڑی کر دی تھی کہ وہ نور لے کر اس کے پاس آیا تھا جس کا گھرانہ ہی نور کا تھا۔ جو پیور دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ ڈالڈا کو پہچان نہیں لے گا۔ پانی برسایا، غوث پاک بہت پیاسے تھے، پانی برسایا، غوث پاک نے پانی پیا، اور اس کے بعد اس نے کہا عبد القادر تیری عبادتی اتنی مقبول ہوئی، ہم نے سارے حرام کا تجھ پہ حلال کر دیے۔ اگر آج کل کا کوئی ہوتا تو اچھلتا کودتا پھرتا نا کہ دیکھو کتنے کامیاب ہو کے آئے جنگل سے، لیکن غوث پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ شیطان مردود سے۔ او بدبخت، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ حرام کام کسی پہ حلال کر دے، کیونکہ حرام اسی لیے حرام ہے کہ وہ اچھی چیز نہیں، بری چیز اللہ کیسے حلال کرے گا؟ تو مجھے شیطان مردود معلوم ہوتا ہے۔ تو سارا نور دھواں بن گیا، اور دھواں بنتے بنتے پھر اس میں ایک شکل آئی۔ اب پھر کہنے لگا عبد القادر تو بہت بڑا علم والا ہے، علامہ ہے، تو علامہ ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ غوث پاک کہتے ہیں جاتے جاتے پھر گمراہ کر رہا ہے، بدبخت، اگر کسی کا علم کسی کو بچا لیتا تو بہت بڑا عالم اور علامہ تھا، تیرا علم تجھے بچا لیتا، لیکن سن، مجھے میرے علم نے نہیں میرے اللہ کے کرم نے بچایا ہے۔ اس نے پھر کہا عبد القادر اس منزل پر آ کر تو میں نے لوگوں کے ایمان چھین لیے ان کے علم کی تعریف کر کے، لیکن غوث پاک کہتے ہیں علم نے نہیں اللہ نے بچایا۔ تو دیکھو یہ علم کی برکت ہے، لیکن علم کی برکت کب نصیب ہوتی ہے؟ جب ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم ضرور سکھاؤ، کہ حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ، لیکن ان کو رسول اللہ کا غلام بناؤ، صحابہ کا غلام بناؤ، اہل بیت کا غلام بناؤ۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، پہلی بات نبی کی محبت، دوسری بات اہل بیت کی محبت، اور تیسری بات
قرآن کی تعلیم. قرآن کی تعلیم سے پہلے نبی نے دو چیز بیان کی, نبی اور آل نبی کی محبت. اب پتہ چلا قرآن پڑھنا انہی کو فائدہ دے گا جنہوں نے نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ قرآن پڑھا ہے. اس